بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آج کی سٹوری ہمیں لاہور سے بھیجی ہے رضوان نے۔ بڑھتے ہیں رضوان کی سچی آپ بیتی کی طرف۔ رضوان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ لاہور میں واقع ہے جو موتی مسجد وہاں کا ہے۔ موتی مسجد قیام پاکستان سے پہلے اس مسجد میں سکھوں کا گردوارہ تھا اور یہ سکھوں کی زیر استعمال تھی، اور یہ مسجد بادشاہ اکبر کے دور کی ہے جو کہ اس نے تعمیر کروائی تھی، اور قیام پاکستان کے بعد اس کو دوبارہ اس کی اپنی اصلی حالت یعنی کہ مسجد میں اس کو مسجد کے طور پر اس کو استعمال کیا، کیونکہ سکھوں نے اپنا اس میں گردوارہ بنایا ہوا تھا۔ اور یہ مسجد بادشاہی قلعہ کے بالکل برابر میں واقع ہے۔ اور اس مسجد کے بارے میں ایک اور بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب یہاں پر جنگ عظیم ہو رہی تھی، دوسری جنگ عظیم، تو جتنے بھی مسلمان یا جو بھی لوگ تھے وہاں پر، وہ جنگ میں شرکت جب وہ لوگ کر رہے تھے تو بہت کم لوگ رہ گئے تھے، مطلب یہ کہ مسجد میں آنا جانا، جو نماز پڑھنا، بہت کم لوگ جو تھے وہ اس طرف آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر جنات جو تھے وہ آئے اور انہوں نے اس مسجد کو آباد کیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جو ہے وہ جن رہتے ہیں، اور جنوں کی بڑی تعداد اس مسجد میں آ کر عبادت کرتی ہے۔ اور یہ واحد مسجد ہے جہاں پر کوئی بھی امام موجود نہیں ہے، مگر یہاں پہ دن رات اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ وہاں پر صرف ظہر اور عصر کی نماز مطلب جو ہے وہاں پر لوگ جو ہے انسان مطلب پڑھتے ہیں، باقی ٹائم کی جو نمازیں ہیں وہاں پر لوگ اتنے زیادہ نظر نہیں آتے یا تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس مسجد کو ویسے وزٹ کرنے لوگ بہت زیادہ بڑی تعداد میں وہاں پر آتے ہیں۔ اور یہ بات بھی وہاں مشہور ہے کہ یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں خواتین آتی ہیں جو کہ اپنی منتوں کو یہاں پر پورا کرنے کے لیے دیواروں پر اپنی منتیں لکھ دیتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ بس یہی وجہ ہے یہاں پر جو بڑی تعداد میں خواتین اسی مقصد کے لیے آتی ہیں۔ اور ان خواتین کا ماننا ہے کہ یہاں پہ جو جنات رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان جو دعاؤں کو یا منتوں کو پورا کر دیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ہی الگ الگ قسم کی روایتیں جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے وہاں پر جنات کو دیکھا، کچھ لوگوں کی منتیں وہاں پر پوری ہوئیں، الگ الگ طرح کی باتیں ہیں جو اس مسجد کے ساتھ منسوب ہیں۔ رضا بتاتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی امی کے ساتھ ان کے روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک ہی ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہیں جو کہ امی کے ساتھ ان کا بہت ہی ملنا ملانا ہے، تو وہ ہمارے گھر آئیں، اور پھر باتوں باتوں میں انہوں نے امی سے اس بارے میں ذکر کیا، کیونکہ میں بھی اس کمرے میں موجود تھا تو میں ان کی باتوں کو میں نے سنا۔ وہ کہنے لگیں کہ ان کی جو بہو ہے انہوں نے اس مسجد میں جا کر موتی مسجد میں جا کر منت مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہی ان کی منت کو پورا کر دیا۔ اسی طرح وہ دونوں خواتین اس مسجد کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ہی میرے دماغ میں بھی ایک بات آئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی جا کر اپنی جو دعا ہے اس مسجد میں جا کر مانگوں، کیا پتہ اللہ پاک میری اس دعا کو بہت جلد قبول کرتے ہیں، کیونکہ میرا کچھ مسئلہ تھا اور میری کوئی خواہش بھی تھی جو میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد وہ پوری ہو جائے۔
ان کی باتیں جو تھی کافی دیر تک چلتی رہیں اور میں اپنے دماغ میں اپنے پلان کو ترتیب دینے لگا۔ میں نے کہا کہ میں کل ہی انشاءاللہ موتی مسجد جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنے پروردگار سے اپنے لیے دعا کروں گا، اور کیا پتہ کہ میری یہ جو دعا ہے بہت جلد قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر میں اگلے دن ہی موتی مسجد پہنچا، اور یہ ٹائم تھا ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے کا۔ میں نے کہا کہ میں وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ میں نے اپنی بائک جو تھی وہ ایک سائڈ پہ کھڑی کی اور میں مسجد میں داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی کہ 2 یا 3 لوگ مجھے مسجد میں نظر آئے، اور تقریباً جو مسجد میں تھا وہ سناٹا ہی تھا، کافی بڑی مسجد ہے۔ پھر میں نے اس مسجد کا جائزہ لیا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک سائڈ پہ بہت بڑا گراؤنڈ نظر آتا ہے، اور گراؤنڈ میں ہی بور کا بہت ہی پرانا درخت موجود ہے۔ ابھی ظہر کی نماز میں ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا مسجد گھومتا ہوں۔ مسجد کا جائزہ لینے کے بعد میں گراؤنڈ کی طرف بڑھا جہاں پر وہ بور کا درخت جو تھا موجود تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو مجھے وہاں پہ اس کے سائے میں ایک بہت ہی ضعیف بزرگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ملے، اور میں جب ان کے قریب پہنچا میں نے بڑے ہی ادب سے ان کو سلام کیا۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کا جو تھا جائزہ لینے لگا۔ وہ میرے حساب سے کم بھی 100 سال سے اوپر تھے، اور ان کی سفید داڑھی جو کہ کافی لمبی تھی، یہاں تک کہ ان کی آئی برو اور ان کی پلکیں سب وائٹ تھی، اور چہرے پہ اس قدر نور تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سفید سنگ مرمر جو تھا وہ چمک رہا ہو۔ اتنا ان کے چہرے سے جو تھی وہ روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، تم جو دعا مانگنے آئے ہو وہ اللہ کے حکم سے بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اور میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو میں نے خالی انہیں سلام کیا ہے، میں نے تو اپنی آنے کی وجہ بھی ان کو نہیں بتائی۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ظاہر سی بات ہے اس مسجد میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہی دعا کرنے آتے ہیں، اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اگر تم صدقے دل سے اپنے پروردگار سے دعا مانگو گے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کب سے اس مسجد میں آتے ہیں؟ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا جب میں تمہاری عمر کا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ شاید مسجد میں رہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بس میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ پھر میں ان سے کچھ اور باتیں کرنے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ چلو آؤ بیٹا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس مسجد میں اذان تو کوئی نہیں دیتا، لیکن وقت آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کی نماز کا ہے۔ پھر میں ان کو اپنے ساتھ مسجد پہ لے آیا۔ بہت ہلکی رفتار سے وہ چل رہے تھے اور منہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہو کر میں نے اور وہ بابا جی نے وضو ایک ساتھ کیا، اور پھر ہم دونوں نے نماز ادا کی۔ مسجد میں 2 سے 3 لوگ اور بھی موجود تھے ہمارے علاوہ، مگر آپ یقین کریں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہو لوگوں سے، اس طرح کی مجھے فیلنگ آ رہی تھی۔ خیر، میں نماز پڑھ کر جب دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بابا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بزرگ بابا جی ہیں بغیر اینک کے وہ کس طرح قرآن روانی سے پڑھ رہے تھے۔ پھر میں تھوڑا انتظار کرنے لگا کہ یہ قرآن پاک جب پڑھ چکیں تو میں ان سے اجازت لے کر واپسی گھر کی طرف جاؤں۔
کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اتنی میری ان سے بات چیت ہوئی ہے تو میں ان سے اجازت اور دعائیں لے کر رخصت ہوں یہاں سے۔ اور میں انتظار کرتا رہا، کافی دیر تک وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، مگر میرا جو دل تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، جب تک میں ان سے اللہ حافظ نہیں کروں گا مجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اتنا ٹائم جو تھا میں نے ان کے ساتھ گزارا، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، تو میں اتنے اچھے شخص سے اللہ حافظ کیے بغیر نہیں جاتا۔ خیر، جب وہ قرآن پاک اپنا پڑھ چکے، پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ ہاتھ کے اشارے سے کہ ابھی بیٹھو۔ وہ اپنا قرآن جو تھا وہ اس کو لپیٹنے لگے، اور میں جو تھا دل میں اللہ پاک سے دعا کرنے لگا۔ دعا مانگتے مانگتے اچانک ہی میری نظر سامنے دیوار پر پڑی، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی خوبصورت خطاطی میں یا اللہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اتنا پیارا لکھا ہوا تھا اور اس طرح وہ چمک رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی ڈھیروں موتی لگائے ہوں، اتنا اس کے اندر چمک تھی۔ اور میں اس خوبصورتی کے ساتھ لکھے ہوئے یا اللہ کو دل ہی دل میں پڑھنے لگا۔ پھر جب میں نے دوبارہ اس کو غور سے دیکھا تو وہ میری نظروں کے سامنے ہی وہ جو خطاطی یا اللہ لکھی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اچانک ہی میں نے بابا جی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے نظارے یہاں روز ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچنے لگا کہ میں نے تو ابھی ان سے اس بارے میں کوئی ذکر بھی نہیں کیا، تو کیا پتہ انہیں بھی لکھا ہوا نظر آیا ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا، اس طرح کی چیزیں یہاں پر اکثر نظر آتی ہیں۔ ان دیواروں پر اسی طرح اللہ پاک کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اسی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہ یہ نام نظر آئے، اور ان لوگوں کی دعائیں بھی اللہ پاک بہت جلد قبول کرتا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات سن کے حوصلہ افزائی ہوئی، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے پروردگار سے جو میری خواہش تھی، میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اس خواہش کو ضرور قبول کرنا۔ پھر وہ بابا جی نے مجھے بتایا کہ یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد بڑے ہی اعلیٰ مسجد ہے، کیونکہ اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی ہستیوں نے عبادت کی ہوئی ہے، اور یہ خاص مسجد ہے جہاں پہ اللہ کی ہر طرح کی مخلوق آ کر عبادت کرتی ہے، اور یہ مسجد بہت ہی زیادہ پرانی ہے۔ اتنی زیادہ پرانی ہے کہ یہاں پر ہمارے دور کے، ہمارے قبیلے کے بہت سارے لوگ جو تھے یہاں خاص عبادت کرتے تھے۔ میں ان کی باتیں سنتا رہا، مجھے ان کی باتیں سننے میں بہت مزہ آ رہا تھا، اور ان کا جو انداز بیان تھا وہ مجھے بہت متاثر کر رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے یہاں پر کوئی غیر مری مخلوق کو دیکھا، یا کوئی آپ نے ایسی بات دیکھی جو آپ کو حیران و پریشان کر دے؟ تو وہ ادا سے مسکرائے اور کہنے لگے یہاں پہ اللہ کی مخلوق آتی ہے، اور جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے اللہ پاک اسی کو یہاں پہ عبادت کا شرف بخشتا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بات کیا سچ ہے کہ یہاں پر جو ہیں وہ جنات بھی عبادت کرتے ہیں؟ تو وہ پھر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ فجر، ظہر اور عشاء میں یہاں پہ عبادت کی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنات، بس انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص نہ بھی ہو تب بھی یہ مسجد بارونق رہتی ہے۔ اور ان کی یہ بات مجھے واقعی میں سچ لگی، کیونکہ
جب ہم نماز پڑھ رہے تھے 2 سے 3 لوگ تھے ہمارے علاوہ، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد جو ہے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ آج تک یہ مسجد کبھی بھی بند نہیں ہوئی۔ پھر 1-2 باتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اچھا بابا جی، مجھے اجازت دیجیے، اب میں چلتا ہوں۔ تو انہوں نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ تمہاری دعا بہت جلد قبول ہوگی، اور مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ پھر وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے مسجد سے باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے اللہ حافظ کہا اور میں بھی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ جو تھے وہ بہر کے درخت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور جب گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان سے ان کا نام پوچھوں، کہ جب دوبارہ میرا یہاں پر آنا ہو تو میں ان کا نام لے کر ان کے بارے میں پوچھ سکوں۔ تو جیسے ہی میں واپس پلٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بابا جی جو تھے وہ بہر کے درخت کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اور میری جو بائک جب ان کی طرف بڑھ رہی تھی تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا کہ جیسے ہی وہ بہر کے درخت کے پاس پہنچے اور وہ درخت کے اندر غائب ہو گئے، مجھے ایک دم سا جھٹکا لگا اور میں نے اپنی بائک وہیں روک لی، اور میں یہ سوچنے لگا کہ جو میں نے ابھی دیکھا ہے وہ کیا حقیقت ہے یا میرا وہم۔ مگر میرا دھوپ میں کھڑے ہونا اور بائک میں ان کی طرف جانا اس بات کی گواہی تھا کہ واقعی میں وہ مجھے نظر آ رہے تھے، اور میری نظروں کے سامنے ہی وہ درخت میں جا کر غائب ہو گئے۔ اور یہ اس بات کی بھی گواہی تھی کہ یہاں پر جو ہیں جنات عبادت کرتے ہیں اور جنات رہتے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی مشہور تھی کہ یہ جو بہر کا درخت ہے یہاں پر بھی جنات کا بسیرا ہے۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں جو یہاں عبادت کرنے آیا تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، اور میں نے بھی ایک جن کے ساتھ نماز پڑھی، اور انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اور انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی۔ میں اپنا ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے اوپر پھیرا تو آپ یقین کریں کہ میرے ہاتھ سے اتنی اتنی ہی خوشبو جو تھی وہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کتنے عطر سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھویا ہو، اور میرے اس ہاتھ سے اتنی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر میں یہی سوچتا ہوا، ان کے بارے میں سوچتا ہوا گھر آیا، اور میں نے گھر آ کے اپنا جو تھا ہاتھ اپنی امی کو سنگھایا کہ میں نے کہا شاید میرا ہی کوئی وہم ہے یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ اپنی امی کے آگے کیا تو امی نے سونگھا، امی نے کہا اتنی اچھی خوشبو کہاں سے لگائی ہے؟ پھر میں نے تمام واقعہ اپنی والدہ کو سنایا اور انہیں بتایا کہ ابھی میں ظہر کی نماز ایک جن کے ساتھ پڑھ کے آیا ہوں، اور اتنے نیک اور اتنے پر نور جن میں نے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسے کوئی جن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا پر نور چہرہ تھا ان کا۔ تو یہ تھی رضوان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔